بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورة الحدید آیت نمبر 19 سے ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ گزشتہ روز جو آخری آیت تھی آپ کو یاد ہوگا، یقیناً صدقہ دینے والے مردوں اور صدقہ دینے والی عورتوں نیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے کئی گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر ہے۔ اور آج جو آیت پہلی تلاوت کی گئی وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہیں۔ صدیقون یہ مبالغے والا لفظ ہے، بہت زیادہ سچے۔ اور عام طور پر یہ وہ افراد ہیں کہ جو انبیاء جب کوئی نبی آتا تھا اللہ کا پیغام لے کر اس پر ایمان لے آتے تھے اور پھر اس کی تصدیق کرنے میں، اس کی تائید کرنے میں جم جاتے تھے، استقامت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اس قسم کے جو خالص مومن اور خالص دیندار جنہیں قرآن صدیقون کہتا ہے، یہ قیامت کے دن ان کے زمانے کے جو باقی افراد ہوں گے ان پر اللہ انہیں گواہ بنائے گا کہ جس دین کو تم نے جھٹلایا، جس دین کے بارے میں تم نے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، ہم گواہ ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے گواہوں میں ایک یہ گواہ بھی شامل ہوگی۔ یہی سچے ہیں، کامل سچے اور والشہداء گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کے رب کے پاس۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہیں۔ اور گویا کہ یہ لوگ ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا تھا اور تم لوگ نہیں مانتے تھے، بہانے بناتے تھے، مخالفت کرتے تھے۔ خداوند عالم ان سے گواہی دلوائے، ان کو گواہ بنائے گا ان کے خلاف۔ اور اسی طرح ہر زمانے میں خدا کے جو نیک اور پاکیزہ بندے ہیں، جو سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، جو دین کی تقویت کی کوششیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف جو ان کے مثلا مخالف تھے، جو دین کا کام نہیں صحیح طرح سے کرنے دیتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، بیچ میں خرابیاں کرتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے خلاف گواہ بنائے گا کہ یہ میرے بندے جو تھے کرتے تھے، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے ان کو تنگ کیا، تم نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، تو آج ان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 20 دنیا کی زندگی کا خلاصہ۔ اس آیت کے آغاز میں اللہ بتاتا ہے تم جو دنیا میں مست ہو گئے ہو اس کا خلاصہ میں تمہیں بتا دوں، تم کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہو، کون سی دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ شروع ہوتی ہے اعلموا انما، اعلموا جان لو، تم لوگ جان لو، جان لو کہ دنیاوی زندگی تو بس کھیل، بےہودگی، لعب و لہو۔ لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جو بے مقصد ہو۔ ایسے ہی انسان بے مقصد کوئی فرض کرے وہ کسی نے ہاتھ میں فرض کرے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح پڑھنے کے لیے ہوتی ہے،
لیکن وہ اس کو مثلا گھما رہا ہے، کھیل رہا ہے، کوئی جس کا مقصد کوئی نہیں. لعبن یہ بے مقصد ہے. اگر خدا سے کٹے ہو، خدا کے دین سے، جو بھی کر رہے ہو کھیل ختم ہو جائے گا. وَلَہْوٌ لہو کا مطلب کیا ہے؟ ایسا غیر اہم کام جو کسی اہم کام سے انسان کو غافل کرے. ٹھیک ہے؟ مثلا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے، کویسچن پیپر اور آنسر شیٹ دے دی گئی ہے اس کو، اور کہا گیا تمہارا ٹائم محدود ہے اور اس میں جلدی جلدی تم نے یہ سوال حل کرنے ہیں، اور وہ کویسچن پیپر سامنے رکھ کے باہر سے اسے ڈگڈگی کی آواز آتی ہے، وہ دیکھتا ہے تو باہر بندر کا تماشا ہو رہا ہے. وہ پیپر اپنے کو بھول کر اور یہ بھول کر کہ میں آزمائش کی جگہ میں بیٹھا ہوں، وہ بندر تماشا دیکھنا شروع کر دیتا. اللہ فرما رہا ہے اگر میرے بتائے ہوئے آئین کے سائے میں تمہاری زندگی نہیں ہے تو لعبن واللہ تماشے دیکھ رہے ہو، موج مستی کے لیے سمجھتے ہو کہ تم یہاں پر آئے ہو. البتہ حلال لذات اپنی جگہ پر، لیکن یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو خدا کی طرف پشت کیے ہوئے. آیات قرآن ان کی زندگی کو جہت نہیں دیتی، کہیں اور سے جہت اور ڈائریکشن لیتے ہیں اپنی زندگی کی. اپنی زندگی میں جو انہوں نے ویلیوز اقدار بنا لی ہیں، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، وہ الہی اقدار اور ویلیوز نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی زندگی کی بات ہو رہی ہے. جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بےہودگی و زینت، آرائش، خوبصورتی دنیا میں زیادہ کرنا، اس کے پیچھے جانا، سجاوٹ میں، یہ تو اس کا مقابلہ ہے. اور آپس میں فخر کرنا، میں اس چیز میں تم سے زیادہ ہوں، میں اس چیز میں اس سے زیادہ ہوں، میری یہ چیز زیادہ ہوگی، اس میں دنیا زیادہ جمع کر کے فخر کرنا، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور اولاد اور مال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. تمہاری زندگی کا خلاصہ یہ، اس میں تم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ یہ جو تم دوڑ رہے ہو اس دنیا کی زندگی کے پیچھے، ایک مثال دیتا ہوں میں، تاکہ تمہیں جلد اس مثال کو تم بار بار دیکھتے ہو زندگی میں، وہ تمہیں دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ جو کام کر رہے ہو یہ بھی بالکل ویسے ہی. فرمایا اس تمہاری زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی پیداوار کسانوں کو خوش کرتی ہے. جب وہ کھیتی نکلتی ہے تو جس نے وہ بیج لگائے ہوتے ہیں اس بارش کی وجہ سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری فصل بڑی اچھی ہو رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی زرد ہو گئی اور پھر بھوسا بن جاتی ہے. وہ سرسبزی اور شادابی اس کی ختم ہو جاتی ہے. لہذا تم بھی آج جوان ہوتے ہو، تمہاری طاقتیں جوان، تم بڑا اچھل کود کرنے والے بن گئے، بڑے زبردست تم بن گئے. پھر آہستہ آہستہ تمہاری اس طاقت پہ زوال آتا ہے، پھر وہ زرد اور خشک ہونا شروع ہوتی ہے. پھر دوسروں کے رحم و کرم پر تم آ جاتے ہو، حتیٰ کہ بعض اس طرح ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا، اور لوگوں کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ بھی نہیں سکتا. تو کہا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، پودے اگتے ہیں اور پھر خزاں میں دوبارہ وہ خشک ہو جاتے ہیں اور زرد ہو جاتے ہیں اور بھوسا بن کے رہ جاتے ہیں، ہوائیں ان کو اڑائے پھرتی ہیں، تمہاری طاقتیں بھی ختم ہو جائیں گی، تم بھی دوسروں کے رحم و کرم پر اڑتے پھرو گے، وہ تمہیں جہاں مرضی اٹھا کر پھینک دے. یہ تمہاری زندگی کا خلاصہ ہے. اور جب یہ گزر جائے گی تو پھر اینڈ کیا ہے؟ جبکہ آخرت میں عذاب شدید ہے اور اللہ کی مغفرت. یعنی یہ دو چیزیں جس میں سے ایک پر تم پہنچو گے، یا اس کے عذاب شدید والے کام جو تم نے کیے اس پہ پہنچ جاؤ گے، اور یا جب تم نے اللہ کی بات مانی ہے اور کھیل کود میں زندگی نہیں گزاری خدا سے غافل ہو کر، تو پھر تم اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کو پالو. اور پھر آخری جو حصہ اس آیت کا وہ بڑا ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، کہ دھوکہ اس میں بڑے بڑے کھا جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.